Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو ہم مجبوراً بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان چند صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، ہمارے شہر کے شہر ویران کر دیے گئے، آبادیوں کو قتل کر دیا گیا، دربدر کر دیا گیا، مذہب بدلنے پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور ایسی صورت میں ان چیزوں کا سہارا لیا علماء اہل سنت نے تہمتوں کا۔ کبھی یہ کہا شیعہ بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہا شیعہ خون ڈالتے ہیں کھانوں میں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ شام غریباں یا شب عاشور معاذ اللہ بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی یہ کہا کہ علم تابوت و ذوالجنہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان میں سے اکثریت نیک ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے قدموں کو چومتے ہیں، ممکن ان میں سے بعض کو برا بھی لگے، لیکن ہم کیا کریں؟ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا تھا، کیا نہیں تھا اور کیا تاریخ میں ہوا۔ تو یہ سب کچھ مجبوراً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہی کام اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، کبھی ان کے گھر جلائے گئے، کبھی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، توہین قرآن کیا ہے۔ ایک وہ بچی جو گلیوں میں جھاڑو لگا رہی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب سیدھی کہاں سے، الٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے ختم ہوتی ہے، یہ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے۔ اب اگر اسے قرآن کے صفحے مل گئے تو پھینکے تو مسلمانوں نے تھے، اب اس نے جلا دیے، تو اس میں کون سی قیامت ہو گئی؟ کبھی آسیہ بی بی کو تہمت لگا کے قتل کیا جا رہا ہے، کبھی میاں بیوی کو جو ہے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ شدت ہے جو اہل سنت کے مزاج میں ہے، اور اس شدت کے ذریعے سے وہ اپنا سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین کا تو اہل سنت کو رائٹ نہیں ہے، کیونکہ جو توہین اہل سنت کتب میں اللہ کی، انبیاء کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی ہے، اس میں سے 1% کبھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی ان میں سے 1% نہیں بیان کیا۔ یہ سب ایک شور ہے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کلپ میں بھی آصف جلالی صاحب نے اور بہت سارے لوگ شیعوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روافظ کے جو جمع ہے رافضی کی، تو یاد رکھیں سے مراد یہ ہوتی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کے دامن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا، بلکہ الحمدللہ ہم میں سے بعض تو ایسے ہیں، یعنی جو نسل در نسل چل رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کے دامن کو پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑنے کی نوبت آتی۔ چھوڑنا بھی معنی یہ کہ ہم نے کبھی ادھر نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو اگلا جملہ کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کو قتل کر دو، اور یہ روایت ایک جھوٹی بنا کے رسول اللہ کی جانب پیش کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کبھی آپ دقت کریں کہ رافضی وہ ہیں کہ جو اصحاب کی توہین کریں گے۔ تو اصحاب کی توہین تو سب سے پہلے خود اصحاب نے کی۔ اصحاب کی توہین خالد ابن ولید نے کی جب صحابی رسول اللہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے 2 اینٹوں کے ساتھ سر کو تیسری اینٹ کے طور پر استعمال کر کے اس پہ دیکھ رکھ کے کھانا پکایا، اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ اصحاب کی توہین معاویہ نے کی جب اصحاب کو قتل کیا، مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں، نہ کہ گالیاں دیں۔ اصحاب کی توہین، اصحاب کا قتل عام جناب حضرت عائشہ نے کروایا۔ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، انہوں نے جناب عثمان کو قتل کے لیے کہا، اقتلوا ناصل فقد کفر، اس یہودی کو ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو، وہ کافر کہتی تھی حضرت عثمان کو۔ تو ممکن ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے رافضہ والی کہ روافظ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، تو ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوصاً تاکید کی تھی کہ جو بھی میرے بعد یہ فتنہ ڈالیں انہیں قتل کر دو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ، بلکہ تمام ادیان کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔